بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. حضور بیٹھے کی طرف سے آپ کی خدمت میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بندہ کی طبیعت کبھی ناساز ہو جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا وہ اپنی روٹین سے ہٹ جاتا ہے. تو یہی میرے ساتھ نہیں، ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کوئی موسم کی چینج ہے، کوئی آج گرمی سرد موسم میں گرم ہے بہت زیادہ، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو آج ایک فرمائش آئی تھی کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ہماری جو ہے نا مالی مصیبتیں ختم ہو جائیں. یہ ایک فرمائش تھی. جب کوئی فرمائش آتی ہے نا تو پھر قرآن پاک کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اور پھر میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ صورت آپ ہمیں اس کے اوپر دکھائیں یا کریں، وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کو اس صورت کا ذکر کرتے ہیں، اس آیت کا ذکر، اس صورت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پھر فلاں آیت کا ذکر کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ چلو یار اسی بہانے یہ بندہ قرآن پاک تو کھولے گا نا. کیونکہ پکی پکائی چیزیں، آپ تو پکی پکائی چیزیں تو نہیں دینی چاہیے کسی کو، بس حلوہ پکا کے دے دیا اور وہ آپ نے کھا لیا. نہیں، اگر ہم نے پکایا تو اس کو تھوڑا آپ ٹھنڈا بھی تو کریں نا. تو ہاں جی، اس کا جواب ہے ہاں، ایک ایسا وظیفہ ہے اور بہت چھوٹا سا ہے. اب پہلے اس کے متعلق آپ کو یہ کون سی آیت ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو صورت ہے نا، جس صورت کا میں بات کرنے لگا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے. جب میں بتاؤں گا اس کا نام لوں گا، سب کو پتہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور اس آیت کے اگر متعلق آپ پوچھیں تو یہ تھوڑی سی، اتنی سی بڑی نہیں، 5-6 منٹ کی ہے. اس کی یا آدھا گھنٹہ آپ کہہ لیں. اس کی 96 آیتیں اس کے اندر، اور 3 رکوع آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور اب میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود، ان کی طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی قریب المرگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عثمان ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو، کیا طبیعت خراب ہو گئی. تو آگے نے جواب دیا کہ طبیعت خراب نہیں ہوئی، میرے گناہ میرے آگے آ گئے ہیں. ان لوگوں کا بلیف تھا نا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں کسی طبیب کو بلاؤں. تو فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. اب حضرت عثمان، آپ کو پتہ ہے ان کے بھائی، ان کا بھی دماغ ہوتا ہے، ہر چیز سمجھتے ہیں. انسان کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، بیت المال سے نا کچھ سامان وغیرہ نا آپ کے گھر بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں. تو آگے، اس سے پہلے کہ آگے وہ کہنے لگے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوتا ہے تو بچوں کا سلسلہ چلتا رہے. اب یہ کہا نہیں انہوں نے کہا تھا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو بیت المال سے میں کچھ امداد کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں آپ کے لیے. تو آپ حضرت عبداللہ نے فوراً آگے سے بول پڑے. انہوں نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں تھیں نا، ان کی میری بیٹیاں بھوکی مر جائیں گی؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. میری بیٹیاں جب بھی رات کو سوئیں گی پیٹ بھر کے سوئیں گی، کبھی بھوکی نہیں مریں گی. کیونکہ اب یہاں اس صورت کا ذکر آنے لگا جس کا میں یہ فضیلت و فائدہ بتا رہا ہوں. کیونکہ میں کہتے ہیں میں نے اپنے بچیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو لازمی پڑھنا ہے، اس کو پڑھے بغیر نہیں سونا. اور اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو رات کو سورہ واقعہ کو پڑھ کے سوتے ہیں وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا رہنے دیتے ہیں. اور اسباب کہاں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ سورہ واقعہ کی فضیلت بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی مالی مصیبت میں پھنس جائیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ آپ کا کریں. ایک ہی دفعہ کرنا ہے سر، یہ کون سا بار بار کرنا ہے. بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ اتنا آدھا گھنٹہ کچھ زیادہ خاص ہوتا. ہم دوسری ایکٹیویٹیز میں باہر جاتے ہیں،
کوئی آئس کریم کھانے چلے گئے ادھر چلے گئے تو گھنٹہ 2 گھنٹے ہم وہیں ضائع کر آتے ہیں. تو اگر ہم سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ یہ لگا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں پھر اب کیا کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہر کام میں ہمارے برکت، ہر کام میں ہمارے برکت. اب جب اب اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے. اب یہ اس کو میں لمبا اس نہیں کر رہا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ بتانے والی ہو. بس اتنا میں کہوں گا کہ اس کی فضیلت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ روزانہ رات کو پڑھ کے اگر آپ سوتے ہیں نا تو آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. تو یہ وہ جو فرمائش تھی جو میں نے پوری کی. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو رات سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے. لیکن کئی مفتی حضرات یا کئی علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر اس کو آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال ہر ایک کی اپنی تھاٹ آف اسکول ہے اپنا آپ نے. تو میری تھاٹ تو یہی ہے کہ نہیں، جو ہم نے جو اس کو اسٹڈی کیا وہ یہ ہے کہ نہیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے اس کو. تو مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں تو وہ بھی رات میں ہی آ جاتی ہے. تو یہ جو وظیفہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھیں سورۃ الفاتحہ کی آیت پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کون سی؟ ایاک نعبد و اور ایاک نستعین. تو اس کے ساتھ ہی ہم مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.